بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈر جائے تو وہ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے جس کے بارے میں اسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ آیت سکھائی، بے شک میں ہی رزق عطا کرنے والا، قوت و طاقت والا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان کے دل کا ہر وادی میں حصہ ہے۔ جو شخص اپنے دل کو تمام حصوں کے پیچھے لگاتا ہے تو اللہ اس کی پرواہ نہیں، خواہ وہ اسے کسی بھی وادی میں ہلاک کر دے۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ تمام حصوں سے کفایت کر جاتا ہے۔ بالغ شادی شدہ اولاد میں سے بعض اگر نماز نہ پڑھتے ہوں یا کوئی اور غلط کام کرتے ہوں اور ان کے والدین ان کو نماز پڑھنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہوں، لیکن وہ والدین کی بات نہ مانتے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے والدین بھی ان کے گناہوں میں شریک ہوں گے یا صرف وہ خود اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ صورت مسئولہ میں اگر والدین کی سمجھانے کے باوجود بالغ اولاد گناہوں سے باز نہیں آتی تو ایسی صورت میں وہ خود ہی اپنے گناہوں کی ذمہ دار ہیں، ان سے ہی ان کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا، ان کے والدین سے ان کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھیں، جیسے دنیاوی نقصان سے بچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح آخرت کے نقصان سے بچانے کی بھی پوری کوشش کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات کے وقت ان پر بارش برساؤں اور دن کے وقت ان پر سورج نکالوں اور انہیں گرج کی آواز بھی نہ سناؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، جب اس نے ان کی بھوک کی ضرورت دیکھی تو وہ عجز و انکساری کرنے کے لیے صحرا کی طرف چلا گیا۔ جب اس کی اہلیہ نے دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی تو اسے درست کیا اور تندور کی طرف گئی اور اسے جلایا۔ پھر عورت نے دعا کی، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اس نے دیکھا کہ اچانک ٹب آٹے سے بھر چکا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ تندور کی طرف گئی تو اس سے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ راوی بیان کرتے ہیں، شوہر واپس آیا تو اس نے کہا، کیا ماں میرے بعد تمہیں کوئی چیز ملی ہے؟ اہلیہ نے کہا، جی ہاں، ہمارے رب کی طرف سے۔ وہ چکی کی طرف گیا تاکہ اسے دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اس چکی کی پاٹ کو نہ اٹھاتا تو وہ روز قیامت تک چلتی رہتی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کی قوم نے انہیں مارا اور لہو لہان کر دیا اور اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں۔ جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا۔ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ بتائیں، ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس پر لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کے لیے پیش کی مبارک ہے۔